دل تو چاہتا ہے حسین کا ذکر ہو تو چلتا ہی رہے، امام حسن پاک کا ذکر ہو تو چلتا رہے، مولا کائنات کا ذکر ہو، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر ہو، یا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہو، یا عثمان غنی رضی اللہ عنہ. ایسی ہستی ہیں یہ نہ ہمارے ذکر کے وہ محتاج ہیں اور نہ ہی ان کا ذکر جلدی مکمل ہو سکتا ہے. تو حضرات محترم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑی خوبی عطا فرمائی، بے حد و بے حساب. اور یہ کیسر و کسرا جو ہے، دونوں کی جو فتح ہوئی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی ہے. اتنی بڑی بڑی سلطنت دونوں تھی، اور سب سے اور پھر جتنا نظام آپ کو نظر آ رہا ہے پوری دنیا میں، وہ سارا کا سارا جو ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدموں کا صدقہ ہے. وہ سوشل پروگرام ہو، وہ چائلڈ بینیفٹ ہو، آج تو ہم لفظ جو ہے وہ انگلش میں آ گئے، لیکن یہ تمام کا تمام نظام جو ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو نافذ فرمایا. ایک شعبہ نہیں ہے، میرے پاس موجود ہے تفصیل، لیکن وقت جو ہے وہ اجازت نہیں دے رہا. تو تمام کے تمام جس شعبے کی طرف آپ کا دھیان ہوگا وہ تمام کے تمام شعبے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم فرمائے. اور پھر کیفیت کیا ہے کہ ایک ہی جوڑا ہوتا وہ دھو کر ڈال لیتے ہیں، اور پیوند لگے ہوئے. آج کل تو گلچڑے اڑا رہے ہیں نا ہمارے حکمران، جہاں جہاں بھی ہے. یہ جو ہے 50 یعنی 3 یا اس سے زائد کنٹری ہیں، لیکن کیا کیفیت ہے کہ مخلوق خدا بھوکی جو ہے وہ چلی جا رہی ہے، ان کے پیٹوں میں کھانا نہیں ہے، ان کی عیاشیں ختم نہیں ہو رہی. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان، آپ نے فرمایا کہ اگر دریائے جدلہ پر ایک بکری کا بچہ بھی بھوکا مر گیا تو عمر فاروق سے قیامت کے دن اللہ پوچھے گا. کیفیت کیا ہے؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خلافت ناز کرتی تھی، حکومت ناز کرتی تھی. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے فضائل ہیں. تو بہرحال انشاءاللہ العزیز ہم سنیں گے. تو اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے کہ وقت بھی میں دیکھ رہا ہوں اس کے اندر زیادہ وسعت نہیں ہے. تو انشاءاللہ العزیز وقت کے ساتھ اس کو مکمل بھی کرنا ہے. پہلا پروگرام ہے، وقت کے ساتھ ہوگا تو آگے پروگرام بھی ایسے ہوں گے. تو اب بلا تاخیر تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ مولانا محمد نعیم اللہ صاحب چشتی مدد اللہ العالی، اور وہ خصوصی بیان فرمائیں گے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل، مناقب، اور آپ کی سامان پر وہ زور نعرہ لگائیں: نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق اسلام، شہدائے کرب و بلا، شہدائے اسلام سیدنا عمر فاروق. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ الشرفہ واصحابہ الکرمہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشداء علی الکفار. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد معزز و محترم علماء کرام، مشائخ اعظام، سامعین و ناظرین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
آج کا یہ پہلا پروگرام محرم شریف کا میلاد کمیٹی راچ ڈل کے زیر اہتمام جامعہ مسجد گھمگول شریف میں بفیضان نظر حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ زندہ پیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آستانہ عالیہ گھمگول شریف اور جناب صوفی باصفا صوفی محمد عبداللہ خان صاحب خلیفہ اعظم آستانہ عالیہ گھمگول شریف رحمۃ اللہ علیہما، ان کی بفیضان نظر انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ہستیوں کی نظر کرم ہم پر ہو۔ تو بغیر کسی تمہید کے، کیونکہ وقت اتنا نہیں ہے، بغیر کسی تمہید کے مجھے حکم ہوا ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت بھی ہے، یکم محرم الحرام ہے، اس مناسبت سے ان کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کیا جائے۔ نہایت ذمہ داری کے ساتھ اپنے دیے گئے وقت کے مطابق ذمہ داری کے ساتھ چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے، اور سننے سنانے کے بعد سمجھ کر اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے کچھ خصوصیات وہ ہوتی ہے جو ایک کے حصے میں آتی ہے، دوسرے میں وہ خصوصیت نہیں ہوتی۔ ویسے سب کے سب شان والے ہیں۔ جیسے حضرت مولا علی کے متعلق آتا ہے کسے را میسر نشد ای سعادت بقا با ولادت بمسجد شہادت، صحابہ کرام میں وہ صرف انہی کے حصے میں آئی ہے۔ اسی طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام یا قوم میں جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، ان سب کے امتیوں میں سے کسی کو یہ شرف حاصل نہیں کہ کسی کے نکاح میں کسی نبی کی یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں نکاح میں آئی ہوں۔ یہ صرف اور صرف خصوصیت حضرت عثمان غنی کی ہے۔ اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا صفات وہ ہے، دوسرے سارے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں، اور اس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا صفات وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگ کر لیا اور عرض کیا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او جہل بن حشام، اور ترمذی شریف کے اندر یہ الفاظ زائد ہے او خاصۃ لعمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما عمر بن خطاب کی وجہ سے۔ اور وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام لائے تو اسلام کو وہ عزت اللہ نے عطا فرمائی، اسلام کو وہ فتح نصیب عطا فرمائی کہ جو تبلیغ چھپ کر کی جا رہی تھی، نمازیں چھپ کر پڑھی جا رہی تھی، عبادات چھپ کر کی جا رہی تھی، حضرت عمر بن خطاب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو عرض کیا یا رسول اللہ میں دیکھ رہا ہوں نمازیں چھپ کر ادا کی جا رہی ہے، اذانیں خاموشی کے ساتھ دی جا رہی ہے، کیا جو دین میں نے قبول کیا ہے کیا وہ دین سچا نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دین سچا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عمر بن خطاب نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر یہ دین بھی سچا ہے،
یہ قرآن بھی سچا ہے، یہ نبی بھی سچا ہے، تو پھر آج عمر جس طرح حالت کفر میں مسلمانوں کے لیے سخت تھا، آج کے بعد یہ کافروں کے لیے اسے بڑھ کر سخت ثابت ہوگا۔ رب نے فرمایا شداء علی الکفار، یہ کافروں پر سب سے سخت ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا صفات وہ ہے، جب یہ عمل کیا، مکہ معظمہ میں گئے، کعبہ کے اندر داخل ہوئے، حرم میں داخل ہوئے، اعلان اذان پڑھی اور نماز پڑھی اور تبلیغ فرمائی، نعرہ تکبیر کو بلند کیا، تو نبی علیہ السلام نے اس وقت عمر کو فاروق کا لقب عطا فرمایا کہ آج کے بعد یہ فاروق ہے، یہ فاروق اعظم ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے، یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اسلام قبول کیا تو نبی علیہ السلام نے یہ شان بھی عطا فرمائی کہ آپ نے فرمایا کہ عمر وہ ہے کہ جس کی زبان عمر کی ہے، اس پر بولتا ہمیشہ حق ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زبان پر بولتا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الشیطان یفر من ظل عمر، میرے عمر کی یہ شان ہے کہ جس رستے سے میرا عمر گزر جائے، عمر کا سایہ بھی شیطان پر پڑ جائے تو شیطان سائے سے بھی بھاگ جاتا ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شان کس نے عطا فرمائی؟ یہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ آؤ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہے، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے جبریل، مجھے میرے عمر کے فضائل بیان کرو، میرے سامنے میرے عمر کے فضائل بیان کرو، میرے عمر کے فضیلتیں بیان کرو۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کا اور آداب کے فضائل کے متعلق کہا گیا، تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر فاروق ایمان تو آج لایا ہے، میں تو عمر کو اس وقت سے جانتا ہوں جب جناب نوح علیہ السلام کا زمانہ تھا، اور نوح علیہ السلام کے تبلیغ کا 950 سال کا عرصہ تھا، تو میں اس وقت سے اس کو جانتا ہوں، میں وہاں سے شروع کرتا ہوں۔ تو فرمایا یہ عمر فاروق وہ ہے کہ جن کا ذکر تورات کے اندر بھی ہے، انجیل کے اندر بھی ہے، ساری کتابوں کے اندر، ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، فرمایا تورات کے اندر بھی ابو عمر فاروق کا ذکر ہے، انجیل کے اندر بھی عمر فاروق کا ذکر ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جناب جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل امین کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں اس وقت سے جانتا ہوں کہ عمر فاروق وہ ہے کہ جو زبان سے بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی طرح ہی فرما دیتا ہے، اسی طرح ہی فرما دیتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پیارے یار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھے تو فرمایا عمر فاروق وہ ہے کہ ابھی اسلام مکمل نہیں ہوا تھا، ابھی قرآن مکمل طور پر نازل نہیں ہوا تھا، نزول قرآن کا زمانہ تھا۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ حضرت عمر فاروق دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کے پاس موجود ہے، اور وہاں وہ پتھر دیکھا جس پتھر پر جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کھڑے ہو کر کعبے کی دیواریں تعمیر فرما رہے تھے، اور حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ یہ وہ پتھر ہے۔ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، صحابہ میں کوئی کہتا ہے اس کو فلاں جگہ رکھا جائے، کسی نے کہا فلاں جگہ رکھا جائے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری خواہش یہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اسے جائے نماز بنا لیا جائے۔ ابھی یہ کہنا ہی تھا کہ جبریل امین علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے، اے جبریل جاؤ، یہ میرا پیغام
میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچا دو کہ بتا دو کہ میرا عمر جو دنیا کے اندر زمین پر بیٹھ کر رائے قائم کر رہا ہے، میں آسمانوں پر اس کی رائے کو سن بھی رہا ہوں، اس کو قبول بھی کر رہا ہوں۔ اور اللہ نے یہ آیت مبارکہ دی کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ میرے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو جس پر قدم لگے اسے آج کے بعد جائے نماز بنا لو۔ اس وقت سے وہ مقام ابراہیم کہلایا، جائے نماز کہلایا، پہلے پتھر ہی تھا۔ لیکن جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ رائے پیش کی تو جبریل امین علیہ السلام کہتے ہیں رب نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی۔ اسی طرح ابھی پردے کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی لوگ نئے دین میں داخل ہو رہے ہیں، اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، طرح طرح کے لوگ ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری رائے یہ ہے کہ جو بھی آپ کے گھر میں آئے ازواج مطہرات بھی ہوتی ہے، تو یا رسول اللہ میری خواہش یہ ہے، میں چاہتا یہ ہوں کہ حضرات امہات المومنین ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین ان کو پردہ کا حکم دیا جائے۔ جناب جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے پیش کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں۔ جب یہ رائے پیش کی تو ادھر ابھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی حکم ارشاد نہیں فرمایا، فوراً جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ آیت میں لے کر آیا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ۔ یہ آیت مبارکہ حجاب کے متعلق نازل ہو گئی کہ آج کے بعد پردے کے احکامات نازل ہو گئے۔ تو گویا یہ آیت بھی عمر فاروق نے زمین پر یہ الفاظ کہے تھے، اللہ نے ان الفاظ کو قرآن کی زینت بنا دیا ہے۔ یہ مقام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، یہ شان عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ وہ عمر فاروق جب بدر کا موقع آیا، پہلی اسلام اور کفر کی جنگ تھی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جو مالی لحاظ سے بھی کمزور تھے، جسمانی لحاظ سے بھی کمزور تھے، تعداد کی لحاظ سے بھی کمزور تھے، رمضان کے روزے کی حالت میں تھے، بوڑھے بھی تھے، سارا لباس بھی ان کے پاس موجود نہیں تھا، اسلحہ بھی نہیں تھا، کھانے کا ساز و سامان بھی نہیں تھا، سواریاں بھی نہیں تھی، آلات حرب بھی نہیں تھے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے، دیگر صحابہ بھی بیٹھے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رائے لی صحابہ سے، اے صحابہ بتاؤ کفار جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو کیا ہمیں اس مقام پر جا کر جنگ کرنی چاہیے یا نہیں؟ کسی صحابی نے کہا، یہی رائے پیش کی، یا رسول اللہ بھی مسلمان کمزور ہے، جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ کسی نے کچھ رائے دی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت آیت مبارکہ نازل فرما دی، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان ربک لکارہون۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام یہ آیات مبارکہ، یہ آیات بینات لے کر کہ جو عمر فاروق رائے زمین پر دے رہے ہیں، اللہ اس کے مطابق فیصلہ آسمانوں پر فرما رہا ہے اور اسے قرآن کی زینت بنا رہا ہے۔ اسی طرح دیکھیں، جب سفر کی حالت میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا قیمتی ہار گر جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا تو ان منافقین مکہ نے، مشرکین نے اور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام لگا دیا جو دہرانے کے قابل نہیں ہے کہ میں وہ الفاظ اپنی زبان پہ کہوں۔ انہوں نے الزام لگایا، بہتان باندھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی کوئی رائے پیش نہیں فرمائی، کوئی حکم جاری نہیں فرمایا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب منافقین کی یہ بات سنی تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے یہ کہا تھا، ہذا بہتان عظیم،
یہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ پر بہت بڑا بہتان ہے، بہت بڑا الزام ہے، بہت بڑا بہتان ہے۔ تو ابھی عمر فاروق زمین پر یہ کہہ رہے ہیں، ادھر جبریل امین علیہ السلام اللہ کے قرآن کی آیت لے کر حاضر ہو جاتے ہیں، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ گویا یہ آیت بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ عمر فاروق نے زمین پر چاہا تو رب نے آسمانوں پر فیصلہ فرما دیا۔ تو یہ ساری باتیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مرتبہ و مقام ہے کہ نبی علیہ السلام نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شان عطا فرمائی ہے، یہ شان عطا فرمائی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد نبوت کی اجازت ہوتی، کسی نبی نے آنا ہوتا تو وہ ساری صفات صرف اور صرف عمر بن خطاب میں پائی جاتی ہے۔ اگر نبوت والی ہوتی، نبی بننا ہوتا تو میرے بعد وہ صفات عمر فاروق میں ہے، وہ عمر فاروق نبی ہوتے۔ لیکن انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے، اور وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شان یہ ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتی ہے نبی علیہ السلام گھر میں تشریف فرما تھے، میں نے ایک دن رات کا وقت تھا، آسمانوں پر ستارے چمک رہے تھے، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان کے ستاروں کو چمکتے ہوئے دیکھا۔ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شخص ایسا خوش نصیب بھی ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں، جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں۔ حضرت ام المومنین نے ایک تو یہ سوال بھی دیا اور سوال بھی کیا اور اپنا عقیدہ بھی بتا دیا۔ عقیدہ کیا بتایا کہ نبی علیہ السلام کو آسمان کے ستاروں کی تعداد کا بھی پتہ ہے اور اپنے صحابہ کی، اپنے امتیوں کی نیکیوں کی تعداد کا بھی پتہ ہے۔ عقیدہ بھی دے دیا، نظریہ بھی دے دیا۔ ام المومنین عرض کرتی ہے یا رسول اللہ، کوئی ایسا خوش نصیب ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، ایک شخص ایسا ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہے۔ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون خوش نصیب ہے، وہ کون خوش نصیب ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر بن الخطاب، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ نبی علیہ السلام کو آسمان کے ستاروں کی گنتی کا بھی پتہ ہے۔ آج سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے لیکن کوئی آج تک یہ کیلکولیٹ نہیں کر سکا کہ آسمان کے ستاروں کی گنتی کتنی ہے، تعداد کتنی ہے، اور 1400 سال سے زیادہ عرصہ بیت گیا۔ ام المومنین نے یہ سوال اٹھا کر اور نبی علیہ السلام نے یہ جواب دے کر ارشاد فرما دیا، بتا دیا کہ مجھے ستاروں کی تعداد کا بھی پتہ ہے، میرے اپنے امتیوں کی نیکیوں کی تعداد کا بھی پتہ ہے کہ میرے امتیوں کی نیکیاں کتنی۔ فرماتی ہے جب نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تو فرماتی ہے میں پریشان ہو گئی، میرے دل میں خیال تھا، میں نے بڑا سوال کیا ہے تو نبی علیہ السلام میرے باپ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اس میں گرامی لیں گے۔ ام المومنین فرماتی ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیاں عمر بن خطاب کی ہیں تو میرے باپ کی نیکیاں کدھر گئی، میرے باپ کی نیکیاں کدھر گئی؟ نبی علیہ السلام مسکرائے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی والی مبارک زبان سے فرمایا اے عائشہ، عمر فاروق کی آسمان کے ستاروں کے برابر
नेकियां एक तरफ, तेरे बाप सिद्दीक अकबर की एक नेकी उमर की इन सारी नेकियों से भारी वो नेकी है जो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। इसलिए और फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये मर्तबा अता फरमाया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान अलीशान है कि जो जहाँ से खबीर लिया जाता है वही उसकी कब्र बनती है। अब तीनों हज़रात इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफ़ात को देखा जाए, गुंबद खदरा के अंदर सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा जाए, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा जाए, उन दोनों सहाबा को देखा जाए तो पता चलता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जहाँ से खबीर लिया गया उसके साथ ही मुत्तसिल सैयदना उमर फारूक और सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खबीर लिया गया और वहीं से उनको दफन किया गया। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह शुहदाए करब व भला का सदका, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की शजाअत का सदका अल्लाह हम सबको अपने ईमान पे सकीदे पे इस्तिकामत अता फरमाए। और इस बिलाद कमेटी के ये जितने 10 रोज़ा प्रोग्राम है हमें दिल खोल कर वहाँ हाजिर होकर उस जो प्रोग्राम है उनको कामयाब करने की तौफीक अता फरमाए और इस मस्जिद को ता क़याम क़यामत आबाद व शाद फरमाए, जिसकी क़यादत जनाब सूफ़ी हाजी मोहम्मद ज़मान साहब दामत बरकातुहुल आलिया उम्र के इस हिस्से में अलालत के बावजूद इसकी खिदमत में और दूसरी क्राफ्ट स्ट्रीट वाली मस्जिद की खिदमत में कोशा है। अल्लाह इनका साया हमारे सरों पर कायम व दायम फरमाए, सेहत व आफ़ियत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और इस मस्जिद को आबाद व शाद फरमाए। अल कलामो मा कल्ला व दल्ला व लम यहुल, बात थोड़ी सी हो और उसमें वज़न हो तो वही बड़ी होती है। अल्लाह मुझे और आप सबको अमल की तौफीक।